إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد کے بعد اور درود کے بعد آج آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، آپ کو باتیں بتانی ہے، وہ ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات، اسباب اور اس کا علاج۔ ہم سبھی جانتے ہیں دوستو، آج مسلمانوں کی موجودہ حالت بے حد افسوسناک، بیان کرنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہر طرف، ہر جگہ ظلم و زیادتی، تشدد، استبداد، قتل و غارت، ذلت و رسوائی، ہر جگہ پسپائی پسپائی۔ دیکھیں تو کہیں بھی مسلمان عروج پر یا بلندی پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر جگہ ظلم و زیادتی، قتل و غارت ہی ہے، ہر جگہ رسوائی اور رسوائی ہے، ذلت اور ذلت ہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس قدر ظلم و زیادتی کا شکار ہیں؟ کیوں اس قدر تشدد، قتل و غارت کے اندر گھرے ہوئے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہے کہ انسان بجائے ترقی کرنے کے مسلمان ذلت اور کھائی کے اندر گرا پڑا جا رہا ہے؟ اگر ہم اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اچھی طرح سے جائزہ لیں گے، تو کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ذلت اور رسوائی کا
شکار بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کی طرف نظر اٹھا کر دوڑائیں تو مسلمان عروج پر تھے، بلندی پر تھے، ترقی پر تھے، ہر جگہ ان کا رعب اور دبدبا تھا، ایک شان تھی، ایک عظمت تھی۔ تمام لوگوں کا جو ماضی ہم دیکھتے ہیں روشن اور کیا تھا؟ تابناک تھا۔ اس کے بالمقابل ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں مقدر بنی ہوئی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہیں، تب بھی وہاں کے حالات درست نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جہاں پر خالی مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں کے بھی حالات خوشکن یا بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسا کہ بہت ساری دنیا کے اندر اسلامی ملک ہیں، ممالک ہیں، وہاں کے بھی مسلمان پریشانی اور مصیبت کے شکار بنے بیٹھے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ کیا ہے وہ وجوہات؟ ذرا میں ترتیب سے آپ لوگوں کو گناؤں گا۔ جو آیت میں نے سورۃ الفرقان کی آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ وہ ترقی پر اور ہم تنزلی میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا رہا ہے، وقال الرسول، کل کو روز قیامت کہیں گے رسول۔ یہ رسول کی زبانی ہے، کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے ہمارے رب، ان قومی اتخذوا، میری قوم نے کیا کیا؟ ھذا القرآن، یہ جو قرآن تو نے بطور شریعت نازل کیا تھا، اس کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ ھذا القرآن مہجورا۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آج جو مسلمان ذلت کا شکار ہے، رسوائی کا شکار ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ترک قرآن کیا مطلب ہے؟ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس آیت کی تشریح کو بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو شور کرتے تھے، آوازیں کرتے تھے تاکہ لوگ نہ سنیں، لوگوں کے کانوں تک یہ آواز نہ جائے۔ اگر یہ آواز ٹکرائے گی ان کے کانوں سے تو ہو سکتا ہے یہ ہدایت پر آ جائیں۔ عمل کرنے نہیں دیتے تھے۔ ترک قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ترک قرآن کا مطلب اس کو نہ سننا، اس پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو پس پش ڈالنا، جتنے بھی نواہی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، پھر اس کو کرنا۔ یہ ہے ترک قرآن۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو ترک کرنے کی چند قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ قرآن سننے اور اس پر ایمان لانے کو چھوڑ دینا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اس پر عمل، قرآن پر عمل اور حلال حرام کی جانکاری چھوڑ دینا۔ آج جن چیزوں کو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اب ہم اس سے رہنمائی نہیں لیں گے، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں سمجھیں گے، قرآن کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو سب سے بڑا ہجران قرآن یا ترک قرآن یہی ہے کہ حلال حرام کی جانکاری کو چھوڑ دینا۔ اگرچہ کہ انسان اس کو پڑھتا ہو، اور بہت سارے دنیا کے اندر ایسے ہیں اس کی تلاوت بڑی زوروں سے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر تدبر، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی اوروں کے اقوال کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ترک قرآن کا یہی مطلب ہے کہ اس کی جو جانکاریاں ہیں اس کو چھوڑ دینا اور ایمان رکھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کرنا۔ تیسری بات جو انہوں نے بیان کی ہے، قرآن کو فیصل بنانا ترک کر دینا۔ آج مجھ کو اور آپ کو جو بھی کام کرنا ہے، ہمارے لیے فیصلہ کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے۔ جب کوئی مسائل حل کرنا ہو تو ہم کو کس چیز کی روشنی میں کرنا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کرنا ہے، لیکن کر رہا ہے کہ انسان اس کو چھوڑے ہوئے ہے۔ آگے انہوں نے کہا قرآن میں تدبر اور اس کی معرفت حاصل کرنا چھوڑ دینا۔
اور جو بات بتائی ہے انہوں نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، ہر قسم کے قلبی امراض میں اس سے شفا اور علاج کو ترک کر دینا۔ میں ذرا اس کی تشریح آپ کو بتا دوں، یہاں پر قرآن سے علاج سے مراد یہ نہ کہیں کہ قرآن کو پلیٹوں پر ہم کیا لکھ لکھ کر دھو کر پی لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یا لکھ کر گلوں میں لٹکاتے پھریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قلبی امراض کے لیے اس کو شفا قرار دینے کا مطلب کیا طریقہ بتایا ہے؟ قلبی امراض کے شفا کے لیے کلام، اس کو اخذ کرنے کا نام، اس کو لینے کا نام یہ ہے، ورنہ یہ نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لکھ لکھ کر گلے میں لٹکا کر پھرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ دوسری چیزیں لکھنا تو دور کی بات، کلام اللہ کو بھی لکھ کر آدمی نہیں لٹکا سکتا، یا کلام اللہ کو بھی پلیٹ پر لکھ کر دھو کر نہیں پی سکتا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ رقیہ الگ چیز ہے، اور وہ بھی رقیہ کیسے کرنا ہے، کون سی آیات کا استعمال کیسے کیا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، ہم کو تعلیم دی ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں ہی ہم کو آگے چلنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ہر قسم کے قلبی امراض میں اس سے شفا اور علاج کو ترک کرنا، اور غیروں سے بیماری میں شفا طلب کرنے کا نام ہی ترک قرآن ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی معلوم ہو گئی۔ آج دیکھیے مسلمان اس قدر نیچے گیا ہوا ہے، اس قدر گرا ہوا ہے، وجہ سب سے پہلی یہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بے دل مت ہونا، پریشان مت ہونا، غمزدہ مت ہونا، تم ہی سربلند رہو گے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس، تو پھر کوئی بھی ہم کو دبا نہیں سکتا، کوئی بھی ہم کو نیچے گرا نہیں سکتا، ہم ذلیل رسوا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ آیت کب اتری تھی؟ غزوہ احد کے بعد، جب صحابہ بہت پریشان تھے، بیزار تھے، تکلیف میں مبتلا تھے، بہت غمزدہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، آپ اگر یہاں پر شکست کھائے ہو تو ضروری نہیں کہ آگے جا کر آپ کو پریشانی ہو، ایسا نہیں، آپ مومن ہو، آپ مومن بن کر رہو، آپ کو ہمیشہ سربلندی ہی حاصل ہوگی، آپ کو ترقی ہوگی، آپ کو کبھی بھی تنزلی نہیں ہو سکتی، آپ نیچے نہیں آ سکتے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان سے محرومی مسلمانوں کی موجودہ حالت، جو حالات آج بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے ایمان سے محرومی ہے۔ اگر ایمان ہمارا ٹھوس ہے، ایمان اللہ کی ذات پر ہمارا کامل ہے، اس کے تقاضے کلمے کے ہم پورے کرتے رہیں گے، تو کبھی بھی ہم ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام یہاں پر ترجمانی کر رہا ہے، بتا رہا ہے اللہ کا کلام کہ کبھی بھی تم ذلیل نہیں ہو سکتے جب تک حقیقی مومن بن کر رہو گے۔ ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ العصر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خسارے میں ہے، ذلت میں ہے، خواری میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ لیکن مستثنیٰ کس کو کیا؟ الگ کس کو کیا؟ سب سے پہلا نام کس کا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ الا الذین آمنوا کہا۔ ایمان والے یہ خسارے میں نہیں ہیں، یہ دب نہیں سکتے، ان کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ خالی نام لیوا مسلمان ہونے سے کام نہیں چلتا، خالی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے نہیں ہوتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم کیے ہوئے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہاں سے پھر ہماری ترقی ہوگی؟ کہاں ہم اونچے ہوں گے؟ نہیں، ترقی نہیں مل سکتی، خسارے میں ہی رہیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یہ چار چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ چیزیں ہیں ترقی۔ اگر اس سے محرومی، تنزلی۔ اب انسان جھانکے، اپنے گریبان کے اندر جھانکے، اپنے اندر جھانک کر دیکھے کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہے؟
کیوں ہم ذلیل ہیں؟ کیا ہے وجوہات؟ یہی وجوہات ہے. ہم وجوہات اور جب اسباب ڈھونڈتے ہیں تو ان کو ہم کیا ہے، ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں. کسی اور لوگوں کو ہم سبب قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ ہم کو پریشان کر رہا ہے. دنیا کے اعتبار سے آدمی اپنے کاروبار میں جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو الزام نہیں ٹھہراتا، فوراً دیکھتا ہے کیا وجہ ہے کہ میری دکان دن بدن ترقی کرنے کے بجائے یہاں پر گھاٹا ہو رہا ہے، بزنس ترقی کرنے کے بجائے دن بدن کمی ہو رہی ہے، کون سا سامان لا کر بیچوں کہ جس سے مجھے ترقی ہو، جس سے میں آگے بڑھوں. کرتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اعتبار سے کس قدر آدمی متفکر رہتا ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرتا. اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ان کے اوپر ہم الزام ڈال دیں، ان کے اوپر تھوپ دیں، کسی اور کو ذمہ دار قرار ٹھہرائیں. جب ہم دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے کہ صحابہ کیوں اونچے تھے، کیوں اوپر تھے، کیوں کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی، اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود کیوں ہم نیچے ہیں. یہی وجہ ہے ایمان سے محرومی، جس کی وجہ سے آج یہ حالات بنے ہوئے ہیں. کہیں بھی آپ دیکھ لو، پچھلے 10-20 سال سے عرب کنٹریاں ہیں، چاہے فلسطین کو لے لو، آپ لیبیا کو لے لو، آپ لبنان کو لے لو، آپ مصر کو لے لو، آپ سیریا کو لے لو، کیا حالات ہیں. تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد میں کمی ہے کیا؟ بہت زیادہ ہے، پھر بھی کیا حالات ہیں کہ ہم نیچے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہوگی، ان چیزوں سے محرومی ہے. خالی نام لیوا مسلمان ہونے سے نہیں ہوتا، پہلے وجوہات دیکھنا پڑے گا، پھر علاج مجھ کو اور آپ کو کرنا پڑے گا. تیسری بات جو وجوہات میں سے تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور سنت رسول کی نافرمانی. اللہ کے احکام اور سنت رسول کی نافرمانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیا لعنت بھیجی ہے؟ لعن الذین کفروا، بنی اسرائیل کے ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں پر لعنت بھیجی ہے؟ کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کیا کی؟ نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور کر رہا ہے. جتنا کرنے کو کہا گیا ہے اس سے آگے بڑھا ہوا ہے، جتنا کرنے کو کہا گیا ہے اس سے نیچے ہے. حد سے آگے بڑھنے والے کون تھے؟ نصرانی تھے. اور ڈنڈیاں مارنے والے، اللہ کے حکموں کے اندر شریعت کے اندر کمی کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے. آج بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایسے کافروں کے اوپر. اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالنا، رسولوں کی سنتوں کو پس پش ڈالنا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اور کیا کہا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. کسی کو بھی کوئی برائی کرتا دیکھتے یہ لوگ تو روکتے نہیں تھے. آج ہماری حالت یہ ہے. ہم کو کیا ہے؟ ہم تو کر رہے ہیں نا، ہم تو مطمئن ہیں اپنے اعمال سے. ہمارے سامنے شرک ہو رہا ہے، ہم ٹوکتے ہیں کیا؟ عام آدمی کو چھوڑو، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے وہ نہیں سمجھتا. عالم دین ڈگری حاصل کیا ہوا ہے، سندیں اس کے پاس ہیں، شرک کی باریکیاں اس کو معلوم ہے. اس کے سامنے کوئی شرک کر رہا ہے، کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ آپ شرک کر رہے ہو، کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ یہ بدعت ہے، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا ہے، یہ ہماری طرف سے ایکسٹرا چیز ہے، یہ جو اسلام کے اندر نہیں ہے وہ چیز یہاں پر گڑی ہوئی ہے، اس سے باز آ جاؤ. کوئی کہتا ہے؟ ایسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانی لعنت بھیجی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. جو کچھ یہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بہت ہی برا عمل کرتے تھے. یعنی یہ جو حرکات ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، یہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے. اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی یہ حالت بنی ہوئی کہ اللہ کے حکموں کو
پورا کرنے کے بجائے، اس کے اوپر چلنے کے بجائے، اللہ کے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے کے بجائے اس کو پس پش ڈال دینا، اس کو ترک کرنا، منمانی کی زندگی گزارنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک کیا ہے، ذلت اور خواری اور پھر رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے یہ؟ کیا مطلب ہے اللہ کی مدد؟ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد مطلب تم اللہ کے دین پر چلو اور دوسروں کو بھی چلاؤ، خود بھی دین کی معلومات حاصل کرو اور لوگوں تک یہ معلومات پہنچاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی تو پھر ذلت ہماری، خواری ہماری، رسوائی ہماری ہو سکتی ہے کیا؟ کیا ہمارے آس پاس ذلت پھٹک سکتی ہے؟ کیا ہم ذلیل اور خوار ہو سکتے ہیں؟ نہ، اللہ کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور پھر کیا ہوگا؟ دین پر چلیں گے، اللہ کی مدد بھی ہوگی، ثابت قدم، چاہے جیسے کتنے ہی سنگین حالات کیوں نہ آئے، کبھی بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، وہاں پر ہم ثابت قدم رہیں گے۔ معمولی بات پر ایمان سے انسان ہاتھ نہیں دھو بیٹھے گا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی سختی اس کے اندر ہوگی، اتنے ہی اس کے قدم جمے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی تو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی زبانی یہی کہا ہے۔ اچھا، چوتھی بات جو انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، وہ چوتھی بات کیا ہے؟ دنیا سے محبت۔ آج ہم دیکھیں کون ایسا ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں؟ اتنی دنیا کی محبت رچ گئی ہے، بس گئی ہے کہ انسان کس سے غافل ہو گیا ہے؟ آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ انسان دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غفلت آ جاتی ہے اس کے اندر، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، خالی دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، آخرت اس کے سامنے نظر نہیں آتی۔ اور پھر مزید برآں یہ کہ جب دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے نا تو موت کا ڈر دل کے اندر آ جاتا ہے۔ مومن مرنے سے ڈرتا نہیں، اللہ کی ملاقات سے گھبراتا نہیں۔ موت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ سے ملاقات کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا نا، آخری جو ہماری ملاقات وہ کس میں ہو؟ جب اللہ سے ہماری ملاقات ہو تو خاتمہ ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ کلمے پر۔ ملاقات کے ہی معنی آئے ہیں نا، لقاء کے لفظ آتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ سے ملنے کے لیے ڈرتا نہیں مومن، لیکن یہاں کیا ہے؟ دنیا کی محبت آنے کی وجہ سے موت کا ڈر، اور پھر بے ایمانی، شہوت رانی، کالا بازاری، جھوٹ، امانت کے اندر خیانت، دھوکہ دھڑی، سب کچھ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو چوتھی بات کیا ہے؟ یہ جب دنیا کی محبت اس طرح کی آ جائے گی تو انسان کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یوشک الامم، قریب ہے کہ ساری دنیا کی امتیں ان تداع علیکم، تمہارے اوپر کیا ہوں گی؟ ٹوٹ پڑیں گی۔ کن کے اوپر؟ کن کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ سارے دنیا والے مل کر کس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ آج ایسا ہو رہا نا، جس دور کے اندر میں آپ سانسیں لے رہے ہیں، آج ساری دنیا کے اندر مظلوم، مقہور یا کوئی بدنام ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوشک الام ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتھا، جس طرح بھوکا انسان کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے کھانے کے لیے، پیٹ بھرا ہے تو نہیں ٹوٹ پڑتا، جس کو بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے سامنے رکھو برداشت نہیں ہوتا، فوراً اس کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ پلیٹ کی طرف، اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح بھوکا کھانے کے پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ساری دنیا والے مسلمانوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹوٹ پڑیں گے۔ فقال قائل، کہنے والے نے کہا، اس وقت جب صحابہ اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے
تو ایک کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ سوال ہے نا، بہت بہترین سوال ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ ساری دنیا والے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، سارے ہم کو ماریں گے، سارے ہم کو دبائیں گے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا نہ، بلکہ اس دن کیا ہوگا؟ بل انتم یومئذ کثیر. آج دیکھو، اگر تناسب نکالیں گے نا، ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں عیسائیوں کے بعد کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم دب رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. سارے دنیا والے مل کر بھی اگر کسی بستی کے اندر کچھ ہوتا ہے تو کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے یہ. بڑی تعداد میں ہوگے، کم تعداد میں نہیں. تعداد تمہاری کثیر ہوگی، ولیکنکم، لیکن حیثیت دیکھو. کیا حیثیت ہوگی؟ غثا ان کا غثا السیل. جیسے سمندر کے اندر جھاگ اٹھتا ہے نا، سیلاب کا جو جھاگ اٹھتا ہے، ویسے تمہاری حیثیت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے. جو جھاگ ہوتا ہے نا، ویسے تمہاری حالت ہوگی. اور ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَ، تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نکال دے گا. آج دشمن ہمارے اوپر چڑھ بیٹھا، اس لیے ہمارا خوف نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبا تھا، سب ڈرتے تھے. مومن سے، کلمے والے سے سب ڈرتے تھے، گھبرا جاتے تھے، اس کے قریب پھٹکنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. لیکن آج کیوں ہے؟ یہ سب وجوہات جو میں نے بیان کی نا، یہ سب ان کے اندر ہونے کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح ہوگا معاملہ، تو تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے ڈر جو ہوگا تمہارا، وہ نکال دے گا. المحابۃ منکم ولیقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن، اور تمہارے دل کے اندر وہن لگے گا. اتنی باتیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات آتی تو فوراً سوال کرتے تھے. فقال قائل، وہاں پر بھی کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا ہے؟ یہ کس چیز کو کہتے ہیں وہن؟ اللہ کے رسول نے کہا قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یا موت کو ناپسند کرنا. آج دیکھو، دنیا کی محبت ہے اچھوں کو بھی، اور مرنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ اور مجھے لمبی عمر ملے، اور مجھے لمبی عمر ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے. کیوں؟ بہت زیادہ عمر پاؤ گے، شاید اللہ ماشاءاللہ سب کی عقل ٹھکانے پر رہے گی. جیسے جیسے عمر چلی جاتی ہے، یادداشت کے اندر کمی، عقل کے اندر فتور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، لیکن یہاں کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ یہ وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے حالات بنیں گے تو یہ سب ہوگا. جب وہن لگے گا، دنیا کی محبت ہوگی دل کے اندر، اور پھر جب موت سے نفرت ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا دبدبا اور رعب ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہوا ہے؟ ذلیل اور خوار بنا ہوا ہے. اگر اس سے مجھ کو اور آپ کو باہر نکلنا ہے تو کوئی ہتھیار جس کو مجھ کو اور آپ کو استعمال کرنا ہے، وہ کون سا ہم کو استعمال کرنا ہے؟ اسلحہ ایمانی. ایمانی اسلحہ مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلے استعمال کرنا ہے. ہتھیار جو ہم کو استعمال کرنا ہے وہ کون سا؟ ایمان والا ہتھیار استعمال کرنا ہے. ہم کو صحیح معنی میں مومن بننا ہے، ہم کو اللہ کے حکموں پر آنا ہے، نبی کی سنتوں پر آنا ہے. ہمارے اندر کی جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. مجھ کو اور آپ کو صاف ہونا ہے، پاک ہونا ہے، ستھرا ہونا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا علاج کے تعلق سے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ مصیبتیں، جو کچھ بلائیں آتی ہیں وہ میرے اور آپ کے اعمال اور کرتوت ہی ہوتے ہیں. جب میرے اور آپ کے اعمال درست ہوں گے تو آسمان سے فیصلے بھی صحیح اتریں گے، اور جب ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے برے ہوں گے تو پھر مصیبتیں، پریشانیاں مقدر بنے گی. چاہے جہاں کہیں بھی رہیں، سکون نام کی چیز، اطمینان نام کی چیز نصیب نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئے نا، اتنے ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، اتنے ہم نے گناہیں کی ہیں کہ پھر مجھ کو اور آپ کو یہاں پر رہنے کا
حق ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، ورنہ انسان اس قدر گیا گزرا ہوا، اس قدر نافرمانی کر رہا ہے، اس قدر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، اور پھر بھی الزام کسی اور، شکایت کچھ اور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا علاج کے تعلق سے کہ دیکھو اپنے اندر جھانکو، اپنی خرابیاں نکالو، اور پھر سب سے بڑا جو علاج جو مجھ کو اور آپ کو اپنانا ہے وہ اہم ہے، وہ کون سا ہے؟ سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں تو ذرا مشکل لگتا ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اور وہ پلیٹ فارم کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پھر ٹکڑیوں میں مت بٹو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑیوں میں مت بٹو۔ یہ جو مسلکی جو فرقہ پرستی ہے اس سے ہٹ جاؤ، ایک دوسروں کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو ایمان سے باہر، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دو، آپسی جو اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، اس کو ختم کر کے کس کی طرف آ جاؤ؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ۔ اس کو مضبوطی سے، کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنا ہے پہلے اللہ کے کلام کے اندر دیکھ لو، ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہا گیا نا اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کی جو ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ان کی۔ اگر وہاں مسئلہ نہیں ہوتا پھر بھی لوٹنا کہاں ہے ہم کو؟ کہیں بھی اختلافات ہوتا پھر بھی قرآن اور حدیث کی طرف۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر جتنی باتیں ابھی میں نے بیان کی اس کے مطابق میرے اور آپ کی زندگی گزرے گی، کبھی بھی میں اور آپ ذلیل نہیں ہو سکتے۔ جو علاج بتایا گیا ہے ان علاج کو میں اور آپ اپنائیں گے، کبھی بھی ہم ذلیل نہیں ہو سکتے۔ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت، شان، شوکت، عظمت اس سے نوازے گا، ہم ترقی ہی کریں گے، تنزلی کبھی بھی ہمارے آس پاس بھی پھٹک نہیں سکتی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی اصلاح قرآن اور احادیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار بنا دے۔ شرک، بدعات، ہر طرح کی خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ دنیا کے جتنے بھی پریشان حال مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کی مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے، سکون والی، اطمینان والی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو زندگی نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والی زندگی مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے۔ ہر طرح کی جتنے بھی شرکیہ اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی ان اعمال سے حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا کرے، جتنی بن بیاہی بچیاں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائیں، جو ناجائز مقدمات کے اندر ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے خلاصی کے فیصلے فرمائیں، جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔